کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں، مکہ میں کتنے پل بنائے تھے، کتنی سڑکیں بنائی تھی؟ کوئی پل نہیں بنایا، کوئی سڑک نہیں بنائی. کیا بنایا؟ قوم بنائی. جب قوم بن جاتی ہے پل خود بن جاتے ہیں، سڑکیں خود بن جاتی ہیں. چلیے یہ 1400 سال پرانی بات ہے. لیڈر تو قوم بنایا کرتا ہے، قوم بن جاتی ہے تو سب کچھ بن جاتا ہے. اور میرے رسول نے 1400 برس پہلے یہ کر کے دکھا دیا تھا. جس بیچارے کو ہجرت کے وقت راستے کا بھی نہیں پتا تھا، ایک ساتھ راستہ گیر لینا پڑا جو بتاتا جا رہا تھا کہ اس راستے سے ہم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر سکتے ہیں. خیر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. بات یہ ہے، میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی. مقصد اس کا کیا تھا؟ رحمت للعالمین اتھارٹی کا مطلب یہ تھا کہ اسکالرشپ آئے اور وہ کام کرے اس پہ، تاکہ اپنے یوتھ کو تو بتائے. کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے، ان کے اوپر تو مغربی کلچر کی جلغار ہوئی ہے. تو جب تک آپ ان کو سیرت نبی سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے، وہ کیسے یہ جو اتنا آنسلاٹ ہے ایک وہ کلچر کا جو بالکل مختلف ہے ہمارے دین سے، ہماری تاریخ سے، ہمارے کلچر سے، وہ کیسے مقابلہ کریں گے ان کو جب تک ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے؟ وہاں تو جو کلچر آ رہا ہے ٹیلی فون سے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجیکلی وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں، اس کا مطلب ہر چیز میں وہ آگے ہیں. اس کا مطلب ہمارا دین بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، ہمارا کلچر بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے. تو بےچارے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے. اور غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے کہ دوسرا ہمارا ہے کیا، جو علامہ اقبال کوشش کرتے رہے. تو یہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ابھی سے اپنے بچے، کالج اسٹوڈنٹس، یوتھ کو تیار کریں. 21ویں صدی میں آپ نے کیسے آپ نے فیس کرنا دنیا کو. میں آج اس دن پہ اپنی ساری یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ابھی تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم آپ کو تعلیم نہیں دے سکا جو آپ کو ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم جب بھی واپس آئیں گے اور اللہ نے جب کیا تو رحمت للعالمین اتھارٹی کو ریوائیو کریں گے.